کہ 99 آدمی کشتی میں سوار ہے مسلمان، اس میں ایک غیر مسلم کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب بیچ مجدھار میں کشتی آئی تو ڈگمگانے لگی۔ اب مسلمانوں نے تانا مارا کہ اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، اس منحوس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ خدا کا دشمن بیٹھ گیا، کشتی ڈوب رہی ہے، وہ بیچارہ رونے لگا، خاموش ہے، کچھ نہیں بولتا۔ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ مصیبت کے وقت میں یہ مسلمان اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، یہ تم کو تانا مار رہا ہے۔ ان مسلمانوں سے پوچھو کہ اگر میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی، میں تو سنگل ہوں، اگر تم خدا کے دوست ہو، 99 کی تعداد تمہاری ہے، تو کشتی تمہاری وجہ سے پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ اللہ اور رسول پر ہے جس کا ایمان، اپنے من کی سب کرے وہ کیسا انسان، وہ کیسا انسان۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی ہی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔ اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں؟ آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، اخلاق سے جئیں گے، اخلاق سے مریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے کا کھائیں گے، اپنا بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ عورت پردے میں تھی، اس کو 3 وجہ سے، 3 بہانے سے باہر نکالا گیا۔ عورت پردے میں تھی، اس سے کہا پردے میں رہو گی تو آزادی نہیں ملے گی، آزادی کے نام پر پردے سے باہر عورت کو کر دیا۔ عورت کو کیسے باہر نکالا؟ اگر گھر سے باہر نہیں نکلو گی تو غلامی میں رہو گی، آزادی نہیں ملے گی۔ آزادی کے نام پر جو عورت پردے میں تھی، پردہ نشیں تھی، پردے سے باہر کیا۔ دوسرے بہانے سے نکالا کہ اگر عورت پردے میں رہو گی تو پیسہ کیسے کماؤ گی، جبکہ پردے کے ساتھ بھی پیسہ کمایا جاتا ہے۔ پردے میں رہو گی، گھر میں رہو گی، پیسہ کیسے کماؤ گی؟ پردے سے باہر آ جاؤ، پیسہ کماؤ گی۔ پیسے کے نام پر عورت کو پردے سے باہر نکال دیا۔ تیسرا بہانہ کیا تھا؟ تانا مارا کہ اگر پردے میں رہو گی تو مردہ اور برقع دونوں برابر، کفن میں مردہ لپیٹا ہوتا ہے، برقعے میں عورت لپیٹی ہوئی ہے، مردے کے برابر ہو جاؤ گی۔ تانا مارا، عورت باہر نکلی۔ جانتے کیا نقصان ہوا؟ روس کا صدر تھا، اس کا نام تھا میخائیل گورباچوف، سوویت یونین کا صدر تھا۔ اس نے کہا ہم نے پیسہ کے بہانے عورت کو باہر نکالا، آزادی کے بہانے ہم نے عورت کو باہر نکالا۔ نقصان کیا ہوا؟ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، گھر میں بچے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہو گئے، ہمارا گھر تباہ ہو گیا۔ علی گڑھ کے سر سید احمد خان، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس قانون آیا، مسودہ آیا، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، نوکری ملے گی، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، بہادر بنے گی، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، تندرست رہے گی، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، خیال اچھا ہوگا، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، ترقی ہوگی۔ انہوں نے اس قانون کو ہاتھ میں لیا، پھاڑ دیا۔ 2 چیز چھپانے کی ہے، دولت چھپاؤ، دولت باقی رہے گی، عورت کو چھپاؤ، عورت باقی رہے گی۔ تمہاری حکومت چلی گئی، اگر عورت کو پردے سے باہر کرو گے، عورت بھی ہاتھ سے بہا ہو جائے گی۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا آدمی بولا یہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم،
वो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप हूं। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज़्ज़ब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों में क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाचना दीदनी है। ये तहज़ीब नो है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नो है नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है, तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है। बस अब दीन ईमान की बरहम जनी है, कि बिखरे है बाल और छाती तनी है। ये तहज़ीब नो है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नो है नई रोशनी है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनों पर सितम करेंगे, अपनों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। शादी हुई, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ। लड़का से अल्लाह के रसूल ने कहा, लड़की से कहा, एक पैगाम उसको दिया, एक पैगाम उसको दिया। जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो पैगाम क्या था सुना रहा हूं, जिंदगी भर काम आएगा। लड़की से कहा कि देखो वो जो लड़का है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख। कहा या रसूल अल्लाह के मैंने समझा नहीं। कहा कि इस लड़के को खुश करो, इसकी खुशी मालूम करो, खिदमत करती रहो, इसकी नाफरमानी मत करना, सीधे जन्नत में चली जाओगे। अगर तुमने इसकी खुशी मालूम नहीं की, खियानत की, खिदमत नहीं की, नाफरमानी की, तो इस नाफरमानी की वजह से सीधे जहन्नम में चली जाओगी। यही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, यही शौहर तुम्हारे लिए दोज़ख। लड़की का पैगाम मुकम्मल हो गया। अब लड़के से कहा, दूल्हे से कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा या रसूल अल्लाह कम आते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो घर में रानी की तरह बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी। कहा कि इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है बताने के लिए जा रहा हूं। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, तुम्हारी होकर के रह गई। तुम्हारी कुर्बानी से बढ़ करके इसकी कुर्बानी है। आप देखेंगे हर जगह रिवाज है कि लड़की पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार गई जल्दी आ जाती है, पहले दिन एक दिन में आ जाती, 2 दिन में आ जाती, 3 दिन में आ जाती, लेकिन जल्दी आ जाती। लेकिन पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती क्या ये सब फालतू सवाल कर रही हो, असल सवाल का जवाब पूछो कि सास कैसी थी। तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की को छांट करके मुझको पसंद किया, बहू बना करके, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए।
बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात में पैदा घर में करे बवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वालों से मैं नहीं करूंगी शादी, टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का वो हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले तो आसान है, शादी के बाद खर्चा देना मुश्किल है। कमाल तो जब है कि शादी के बाद भी वही खर्चा दे जो शादी से पहले देते थे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? मैं मसनद रसूल पर बैठ करके नबी की जबान गारंटी देता हूं, सिर्फ आप एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। अगर नहीं हो तो मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं किसी वक्त में, क्योंकि नबी की जबान झूठी हो नहीं सकती, हर जबान झूठी हो सकती है, नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। 3 चीज में अल्लाह इजाफा करेगा, एक काम 3 फायदे। अगर माँ बाप जिंदा हैं खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत कीजिए। एक काम सिर्फ आपको करना है, 3 फायदे होंगे। आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपकी रोजी भी बढ़ जाएगी, आपकी सेहत भी बढ़ जाएगी, गारंटी लेकर के जा रहा हूं। बेटा में और माँ में झगड़ा चल रहा था। माँ ने खिसी आकर के कहा कि बेटा तू मुझसे झगड़ा करता, मैंने तुमको दूध पिलाया है, तू मुझसे झगड़ा करता है, 32 धारे दूध माफ नहीं करूंगी। तो लड़का कहता तू माफ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया, डब्बे का दूध पिलाया। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है, ये चुपचाप कुर्सी में बैठा हुआ है, वो गाली का गोला दाग रही है, चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते सुनते ताब नहीं ला सका और काबू से बाहर हो गया तो खिसिया करके कहता का अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरी जगह अगर मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पहली बार लड़की आई है, पहली बार आज आई है, कान में अपने शौहर को कुछ कह रही है, कान में फुसका फुसकी क्या कहा वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लड़की ने कहा मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आई हूं, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये जोरू का गुलाम बोलता है क्यों नहीं मेहरबान, जो कल नहीं वो आज हो। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। बूढ़ा पीछे पीछे, जवान आगे आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका कि ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है अगर बीमारी से बुढ़ापे की वजह से पेशाब करे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा वबाल हो गया। कहा क्या वबाल हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा हुआ? जमीन से बड़ा। कहा जमीन से बड़ा। आसमान से बड़ा? कहा आसमान से बड़ा। कहा अर्श से बड़ा? कहा अर्श से बड़ा। करे मसला हल हो जाएगा, कितना ही बड़ा गुनाह हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा बाप भी जिंदा। का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ बाप के पास, बाप की दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ माँ के पास, माँ के पांव पकड़ो, माँ बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ, तुम्हारे माँ बाप जमीन पर दुआ करेंगे, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा।
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ مر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ پر ستم کریں گے، ساس سسر پر کرم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، بس آخری پیغام مدرسے کے حوالے سے 1 منٹ کا سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مارنے والے لوگ زیادہ ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ ایک بات راز کی سنیے، بیٹے کو کم پڑھائیے، بیٹی کو زیادہ پڑھائیے۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے تو 1 نمبر آپ کی بیٹی ہوگی۔ یہ بیٹی جو 1 نمبر آپ نے بنائی، آگے چل کر 1 نمبر بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ بیٹا پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے، بیٹا پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، بیٹی پڑھتی ہے، خاندان پڑھتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹیا پیار، مت رکھیا ساسو سے بیر، پھوکی پھوکی کہہ رکھیا پہ، روز پڑھیا بیٹی قرآن، روز کریہ تازہ ایمان۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ اچھا، ایک آدمی دنیا میں ایسا بھی ہے، اس کو جتنا بھی کھلائیے اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے، اس کو سمندر کا پانی پلا دیجئے اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ جانتے وہ کون آدمی ہے؟ جول بقر کا مریض۔ لیکن خدا کا شکر منائیے، آپ نے 2 مٹھی کھا لیا، آپ کی بھوک مٹ گئی، آپ نے 2 گلاس پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی۔ بجھانے والی ذات خدا کی، اس لیے ساری تعریف اس خدا کی، الحمدللہ۔ دیکھیے، انسان اور جانور کا فرق ایک ہی ہے۔ جانور کو گھاس دے دیجئے وہ کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، گھاس ختم بھی ہو جائے گا پاجھا کرتا رہے گا، پاجھا کرتا رہے گا، منہ اس کا چلتا ہی رہتا ہے۔ جانور کا انسان کا فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جانور کھانے کو دیکھتا ہے، کھلانے والے کو نہیں دیکھتا، اور انسان اور مسلمان اپنے کھلانے والے خدا کو دیکھتا ہے۔ ایک کھانے پر اللہ نے 6 احسان فرمایا، کبھی غور کیا؟ بھوک لگی، یہ کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ کھانا مل گیا، دوسرا احسان،
اور کھانا عزت سے ملا، جیل میں نہیں ملا، عزت سے کھانا ملا، اور کھانا کھا رہے مزہ آ رہا ہے، اللہ کا چوتھا احسان۔ اور کھانا وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، پانچواں احسان۔ پردیس میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھا رہے ہیں، اللہ کا آخری احسان۔ یا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے انشاءاللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ دھیان سے سنیے گا، ہندو مسلمان یکجہتی کے حوالے سے ابھی کتنا خوبصورت کلام شاعر اسلام قاری صاحب نے پیش کیا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اور آپ میں بھائی چارہ مرتے دم تک اللہ زندہ اور باقی رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بھیک کا کٹورا لے کر کے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک مانگ رہا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی بولا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو فٹ بال کھیل لے؟ بولا کہ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا پردادا انٹرنیشنل فقیر تھا، یہ خاندانی پیشہ ہے، شرم کس بات؟ ایک آدمی بھیک دینے کے لیے جب آیا تو سر گاڑ کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی نے ہاتھ پکڑا، میں بھیکاری سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، سر جھکا کر کے مجھے بھیک مانگنی چاہیے، آپ تو بھیک دینے والے ہو، سرگاڑ کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اللہ اپنی عظمت ہم سب کے دل میں ایسی پیدا فرمائے۔ اس نے کیا جواب دیا آپ کو سن کر کہہ رہے تو، اس نے کہا دیکھو بھائی، میں سر جھکا کر کے تم کو بھیک اس لیے دے رہا تھا کہ اللہ نے بھیک کا کٹورا لے کر کے سڑک پر تمہیں بعد میں کھڑا کیا، اور تمہارے بھیک کا سامان پیسہ پہلے میری جیب میں دے دیا، میرا راستہ بدل رہا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، خدا کا دیا ہوا پیسہ تمہیں دے رہا ہوں، اسی کی توفیق سے دے رہا ہوں، سب کمال اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نین، نیچے راکھو نین، دینے والا دیوت دیوت ہے دن رین، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ چکی چل رہی تھی، بھکا کا آٹا نکل رہا تھا، ابھی بھکا کا ٹائم چل رہا ہے، جو لوگ بھکا کھا رہے ہیں وہ دھکا زیادہ کھا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا 3 آدمی کو یہاں پر دھکا کھاتے ہوئے کہ سیدھے پہاڑ سے نیچے اترنا پڑتا ہے، 3 جھگڑا تو میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا۔ تو بھکے کا آٹا نکالا جا رہا تھا چکی سے، باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے، باپ رو رہا۔ تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا۔ بیٹے نے کہا ابا حضور، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا جب چکی چل رہی تھی، چاول اندر جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا،
تو مجھے اپنی موت یاد آ گئی کہ یہ دنیا بھی چکی ہے، 2 پارٹ آسمان اور زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں مل جائے گا، مجھے اپنی موت یاد آ گئی اس لیے رو رہا تھا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور آپ کا رونا صحیح، ہمارا ہنسنا صحیح ہے۔ آپ نے آٹے کو دیکھا، دانے کو دیکھا، موت یاد آ گئی، رونے لگے۔ آپ نے قلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے، جو دانا قلے سے سڑ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو اللہ اور ایشور کی رسی پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبھائے، کھیل سہارے جو رہے، کھیل سہارے جو رہے، وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ کشتی نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے، آج ادنا یہ ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل، آگ گل ہو گئی جب ڈالے گئے اس میں خلیل، کس سے فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل، تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل، تو ہی مظلوموں کا جا کو رکھے سائیاں، مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے، بال نبی کا کر سکے، سب جگ بیری ہوئے، سب جگ بیری ہوئے۔ پیغام ختم ہو گیا اور آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ بازار روز جائیں گے اور مسجد کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خیر، ہمارے ساتھ سیدھا رانچی جانے والے لوگ ہیں، ابھی تک بیدار نہیں ہوئے ہیں، ایک پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام نبی کی سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے، اور جو فریاد میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلمان کہاں پہنچ گیا نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے؟ نبی کی سنت کو پکڑتا تو عزت ملتی، نبی کی سنت کو چھوڑا مسلمان ذلیل و خوار ہو گیا۔ پیغام بڑا خوبصورت ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ لکھنؤ بغل میں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، وہاں پر مسلمان بیٹھے سر جوڑ کر کے یہ سوچنے کے لیے کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے، تو مسلمانوں نے کیا فیصلہ لیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آپ خون کے آنسو روئیں گے جو بات انہوں نے فیصلے میں کہی۔ مسلمانوں نے خود کہا مسلمانوں کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ نہیں رہا ہے، جس دن اسلام کو مسلمان چھوڑ دے گا اسی دن ترقی ہوگی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تھانہ بھون اتر پردیش میں ہے، ایک انگریز آیا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو بغل میں ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ بولا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، پہلے سے 10 بدماش موجود ہیں، تمہارا 11واں نمبر ہوگا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رامپور اتر پردیش میں ہے، مقرر کھڑا ہوا خطاب کرنے کے لیے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع سے، اس نے کہہ دیا کہ اسلام بیوہ ہو گیا، اسلام کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اسلام بیوہ عورت کی طرح ہو گیا۔ حضرت تھانوی کھڑے ہوئے، اسلام بیوہ نہیں ہوا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم لوگ اسلام کے بغیر بیوہ ہو۔ کلکتہ جانتے ہیں آپ، جہاں ہاوڑا بریج ہے، یہاں ایک آدمی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا، حضرت داڑھی پر مت بیان کیجئے گا، داڑھی پر تقریر مت کیجئے گا، داڑھی سنت نہیں ہے، میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔
हजरत का सर चकरा गया, कितनी मजबूत दलील है। कहा खड़े हो जाओ, बताओ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, क्या दलील है तुम्हारे पास। कहा मेरे पास मजबूत दलील है, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। हजरत को समझ में आ गया कि एक नंबर का जाहिल ही नहीं है, जाहिलों का बाप है। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, बच्चा जब पैदा हुआ था दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी सुन्नत नहीं है, तो बच्चा जब पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, तोड़ करके पोपला बन जाओ। डॉक्टर अंबेडकर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया छोड़ करके चले गए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में आए, कहा कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप चेहरे से लगते हो मुसलमान, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी से लगते हो मुसलमान, आपका कपड़ा इस्लामी है, कपड़े से मुसलमान लगते हो, आपका बाल फैशन वाला नहीं है, बाल से आप मुसलमान लगते हो। लेकिन मैं इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि 90% मुसलमान हिंदुस्तान का मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमां में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का है ये इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछिएगा, दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। हर सुन्नत को अल्लाह ताला जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो घबरा गया था जब आ रहा था तो देखा कि सारा जलसा तो मेले में है, लेकिन अब महसूस हुआ कि जलसा तो यहाँ है। देखिए, जो जलसे में लोग हैं ये जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो मेले में हैं वो जलसा देखने के लिए आते हैं। देखने वाले को मेला मुबारक, सुनने वाले को जलसा मुबारक। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुआ करता हूं आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए कि अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। इमाम बुखारी की एक किताब है हदीस में, उसका नाम है सही बुखारी। उन्होंने ये किताब कितने उस्ताद से हासिल किया? 11,080 उस्ताद से हासिल किया। अब यहां पर उस्ताद कितने हैं? 11,080 और हासिल करने वाला एक आदमी। एक आदमी 11,080 उस्ताद के पास गया इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, इमाम बुखारी के शागिर्द कितने आपको सुनकर के हैरत होगी। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं जिन्होंने इमाम बुखारी से इल्म हासिल किया 90,000। अब गौर कीजिए, 90,000 लोगों ने एक आदमी से इल्म हासिल किया, 90,000। और बुखारी को हदीस कितनी याद थी? तो लिखा 6 लाख हदीस याद थी। कुरान में आयत कितनी है? 6,666 आयत है। और इमाम बुखारी को हदीस कितनी याद थी? 6 लाख। 6 लाख हदीस से छांट करके उन्होंने, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जो हदीस जमा किया
اس کی تعداد کتنی ہے؟ 7275. 7275 حدیث 6 لاکھ سے نکال کر کے امام بخاری نے کتاب میں جمع کیا. اب میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. علم کو بچانے کے لیے امام بخاری نے، علم کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے امام بخاری نے کتنی بڑی قربانی دی، آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے. اور میں آپ کو یہ پیغام اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بال بچے کو کھلاتے ہیں، احسان کرتے ہیں، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا. اچھا کپڑا پہناتے ہیں، بال بچہ آپ کا بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں، بال بچہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا. ایک احسان کر دیجئے کہ آپ جاہل رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. امام بخاری کشتی میں ہے، اشرفی کی تھیلی ساتھ میں ہے، سونے کا سکہ ساتھ میں ہے، اشرفی کی تھیلی ہے ساتھ میں ہے. ایک چور نے دیکھ لیا، اس کی نیت میں کھوٹ، اس نے اعلان کر دیا کہ میری تھیلی چوری ہوگی، میری تھیلی چوری ہوگی. سارے مسافر کو چیک کیا جائے، چور بولے شور سے، چور مچائے شور. اس نے شور مچایا کہ کشتی میں میری تھیلی گم ہو گئی، تلاش کی جائے. تو اس کے بعد ایک ایک کر کے تلاشی لی جا رہی ہے. وہی آدمی کھڑا ہو کر کے، جس چور نے شور مچایا وہی سب کی تلاشی لے رہا. تو امام بخاری کے پاس آیا کہ دکھائیے تھیلی آپ کے پاس ہے. تو کہا کہ مجھ کو چیک کرو، تھیلی نہیں ملی. جب کشتی سے لوگ اتر گئے، سب لوگ چلے گئے، امام بخاری بھی جا رہے ہیں، تو پیچھے لگ گیا. حضرت میری تو نیت میں فطور آ گیا تھا، میں ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا آپ کی تھیلی سے، آپ کے ہاتھ میں میں نے تھیلی دیکھی ہے ناؤ میں، کشتی میں، لیکن جب آپ اترے تلاشی ہوئی تو تھیلی نہیں ملی. وہ تھیلی کیا ہو گئی؟ کہ میں نے دریا میں ڈال دی. کہ توبہ توبہ، اتنا پیسہ سونے کا سکہ آپ نے دریا میں ڈال دیا. تو امام بخاری نے کہا کہ اگر میں دریا میں نہیں ڈالتا تو تمہاری چالاکی سے میرا علم بدنام ہو جاتا. میں سارے جہان کو قربان کر سکتا تھا لیکن اپنے علم کو بدنام ہونے نہیں دیتا. خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو اے اہل وطن، جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو. انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو. کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو. ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو. بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو. خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے انشاءاللہ. کھلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے رہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر. چوتھا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. بڑا خوبصورت پیغام. آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. محبت کا ایک جھٹکا لگے گا، یہ بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گا. اللہ جو آپ کو لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت اچھا سن لیں، جلسہ تو میلاد بن گیا تھا، لیکن آپ روڈ سے اتر کر کے آئے، سڑک سے آئے، بیٹھ گئے، پنڈال میں بیٹھے، اب میلاد جلسہ بن گیا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے، آپ کی ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے. ہمارے 4 دشمن ہیں. پہلا دشمن کون ہے؟ اجنبی عورت ہے. پہلا دشمن اجنبی عورت. سلیمان علیہ السلام سے حضرت داؤد نے کہا بیٹا تمہارے پیچھے شیر آ جائے، سانپ آ جائے، گھبرانا نہیں، لیکن بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ جائے، اجنبی عورت آ جائے تو بیٹا اب بچانا. کہا ابا شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، جان لے لے گا. شیر میرے پیچھے، گھبرانے کی بات نہیں، وہ تو چیر پھاڑ دے گا. تو باپ نے کہا بیٹا وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اور جس کا وقت آتا ہے اس کو مرنا ہی پڑتا ہے. صرف مرنے میں صرف جان جاتی ہے، ایمان سلامت رہتا ہے.
لیکن بیٹا اگر کوئی عورت تمہارے پیچھے آ گئی، بے پردہ عورت، سرما لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، التا پاؤڈر لگا کر کے، بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت آ گئی تو اب خیر منانا، ایمان چلا جائے گا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اجنبی عورت ہے، اور دوسرا دشمن کون ہے؟ 5 آدمی۔ 5 آدمی سے آپ دوستی مت کیجیے گا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے گا۔ 5 آدمی سے دوستی کریں گے ہمیشہ نقصان ہوگا، 3 آدمی سے دوستی کیجیے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ پہلا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے، جھوٹا آدمی، قریب کو دور بتائے گا، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جھوٹے آدمی سے دوستی نہیں کرنا۔ دوسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے، نافرمان آدمی، ایک لقمے میں آپ کو بیچ ڈالے گا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تیسرا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا ہے، بے وقوف، وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا، بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی۔ چوتھا آدمی جس سے دوستی نہیں کرنا، رشتہ توڑنے والا، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر ڈالے گا۔ 5واں آدمی جس سے دوستی نہیں کرنی ہے، کنجر، کنجوس، بخیل، مکھی چوس، آپ مصیبت میں پھنسیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا، آپ ہاتھ پھیلائیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ عالم سے دوستی کیجئے علم ملے گا، ڈاکٹر سے دوستی کیجئے علاج معلوم ہوگا، بوڑھے سے دوستی کیجئے جس کے سفید بال ہیں، اس سے دوستی کیجئے آپ کو تجربہ ہوگا۔ 3 آدمی سے دوستی کیجئے، 5 آدمی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تیسرا جانتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب آپ جیب میں پیسہ ڈالیں گے خیرات کے لیے تو شیطان آ کر کے کہا غریب ہو جاؤ گے، شیطان کا پہلا حملہ۔ جب آپ حج کرنے کے لیے پیسہ جمع کریں گے تو شیطان کہے گا ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے کر لو بعد میں حج کرنا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے کمر جھک جائے گی لاٹھی پر آ جانا تب حج کرنا۔ شیطان کا دوسرا حملہ۔ اور جب جوان پیر اٹھاتا ہے مسجد کی طرف تو شیطان کہتا ابھی تو جوان ہو، کیا ضرورت ہے تم کو عبادت کرنے کی، شیطان کا تیسرا حملہ۔ اور چوتھا دشمن کون ہے؟ ہماری دنیا۔ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، کوئی بچہ اگر اس کو چھو کر کے دکھائے بڑا ملائم معلوم ہوتا ہے، لیکن جب سانس ڈستا ہے تو جان چلی جاتی ہے، جب دنیا ڈستی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، جب آدمی چلتا ہے تو اس کا سایہ بھی چلتا ہے، جب آدمی دوڑتا ہے تو اس کا سایہ بھی دوڑتا ہے۔ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑیں گے اتنا دنیا بھاگے گی، دنیا سے جتنے دور ہو جائیں گے دنیا اتنی قریب آئے گی۔ دنیا کے چکر میں انشاءاللہ ہم اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم، وصل کا دل سے میرے ارمان رخصت ہو گیا، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار، تھی بری ٹھوکر مگر شیطان رخصت ہو گیا، اس قدر تھا کھٹملوں کا چار پائی میں ہجوم۔